توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، آسان نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا، نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا۔ محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان، اس نام سے ہے باقی اب تک جہاں ہمارا۔ جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سکلیاں، یہ حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، نہ ہمت ہارو نہ غم کھاؤ، اور غالب تم ہی آؤ گے اگر مومن بن کے رہو۔ میدان احد میں مسلمانوں کی کیفیت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے امت کو حوصلہ دیا کہ اے مسلمانوں، نہ ہمت ہارو نہ غم کھاؤ، غالب تم ہی آؤ گے اگر مومن بن کے رہو۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے جمع ہو چکا، اور مسلمان خود معاذ اللہ جو کلمہ گو ہے وہ بھی کافروں کی بولی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو اسلام کے ساتھ مخلصانہ انداز سے جو مومن جو مسلمان کھڑے ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یا انہیں دبانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو دشمنان اسلام کے بس میں ہے۔ ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان امت کے لیے ایک ثابت قدمی کا درس ہے کہ مسلمان نہ ہمت ہارے نہ غم کھائیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اور ہماری تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان جرت اور استقامت کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ ہم میدان بدر کی داستان کو بھول تو نہیں سکتے کہ جب مسلمان اخلاص و للہیت کے ساتھ وہاں پہنچے تو پھر قرآن اس انداز سے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ بے شک میں تمہاری مدد فرمانے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ سے خطاب فرمایا تھا کہ اے مسلمان، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ آج بھی اگر ایسی کیفیت میں مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پوری جرت اور استقامت کے ساتھ اسلام کا علم بلند کر کے میدان میں آ جائیں، پھر ان کے غالب آنے کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ کوئی دنیا کی طاقت روک ہی کیسے سکے گی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے رب فرما رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے 20 ہوں سچے ثابت قدم رہنے والے صبر کرنے والے مسلمان، یغلبوا 200، اللہ فرماتا ہے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو جب رب کا قرآن فتح کی اتنی بڑی نوید سنا رہا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خالص مسلمانوں کو دبا سکے؟ لیکن بدقسمتی سے آج جو ہماری کیفیت ہے، ہمارے دلوں سے اخلاص کی دولت ختم ہو گئی۔
وہ جو سچا انداز تھا اسلام سے وفاداری کا وہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے امت کی یہ صورتحال ہے کہ امت مغلوب ہو کر رہ گئی۔ نہیں تو اقبال نے کہا تھا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج میں امت مسلمہ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی وفاداری کا عہد نبھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو غالب آنے سے پھر روک نہیں سکے گی۔ ہمارے سامنے ایسے اشعار یا ایسی گفتگو ہمیں، ایسے الفاظ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔